دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں ایک پریس کانفرنس کی۔ آسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی ویل نون نام ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اور اس طرح ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریٹائرڈ جج جناب اعجاز چودھری کا ایک سمجھ لیں انٹرویو یا ان کے ریمارکس ہیں جو وہ عدالتی بازو مروڑنے کے متعلق ذکر کر رہے تھے کہ کچھ قوتیں ہیں جو ایسا کرتی ہیں۔ تو ان دونوں لیڈروں نے، یعنی آسن اقبال جو سیکریٹری جنرل ہیں نون لیگ کے اور سابق وزیر داخلہ ہیں، عام لیڈر ہیں نون لیگ کے، اس طرح شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو عام سٹالورٹس ہیں، جو سٹار ہیں، ان میں شامل ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی متعدد باتیں کی۔ دو باتوں کو میں زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ باقی اداروں کی طرح یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں بھی پی ٹی آئی کے جو سجادہ نشین ہیں خان صاحب جی، انہوں نے اپنے چیلے چانٹوں کو ہی بھرتی کیا ہوا، اور وہ جو چینی کا معاملہ ہے کہ شوگر ملز آؤنرز جو ہیں وہ سستے داموں، یعنی نسبتاً سستی چینی دینا چاہ رہے تھے، پیشکش تھی، لیکن خان صاحب نے مہنگی چینی لینے پر اتفاق کیا۔ شاید وہ برکت پر زیادہ یقین رکھتے، روحانی شخصیت ہے کہ مہنگی چینی خریدنے میں برکت ہوتی ہے۔ آپ یہ شاید وہ جو تصوف سے پرے لوگ ہیں، یعنی جو پنک تصوف ہے آج کل جس کا رواج ہے، وہ شاید یہ راز پوری طرح کمپریہنڈ نہیں کرتا۔ تو یہ بات ان وہ کیا کہتے ہیں کہ سطح بینوں کو، یا ان سطحی سوچ رکھنے والے رہنماؤں کو، شاید خاقان عباسی اور آسن اقبال کو نہیں سمجھ میں آئی کہ یہ بات اندر کی ہے کہ جتنی مہنگی چینی خریدیں گے اتنا ہی زیادہ برکتوں کا نزول ہوگا، اور جو مرکز تجلیات ہے بنی گالہ میں، اس کی تجلیوں میں اور اضافہ ہوگا۔ تو اس والے سے خان صاحب نے کچھ غلط نہیں کیا۔ تو بہرحال ان دونوں لیڈروں نے یہ کہا کہ اس طرح 50 کروڑ کا ٹانکا لگایا گیا، خان صاحب نے مہنگی چینی خرید کے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کو دی، اور وہاں سے پھر ظاہر ہے تقسیم ہوئی، یعنی ایک طرف جن سے چینی خریدی ان کو نوازا گیا، ایک طرف یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں اپنے چیلے چانٹوں کو بھرتی کر کے ان کو فائدہ پہنچایا گیا، اور پھر آن ورڈ ظاہر ہے سفارش پر بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ اپنے ہی جو فینز ہیں یا اپنے ووٹرز ہیں یا جو بھی آپ ان کو کہہ لیں، ان کو ہی چینی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اس طرح انہوں نے کہا کہ جو فرینڈز آف خان ہیں جی، ان کی رخصتی کا وقت قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خدشہ ہے، بعض لوگوں کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ -1 فارمولے پر عمل ہو رہا ہے، کہ خان صاحب کو مائنس کیا جا رہا ہے موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ سے۔ اور یہ دونوں لیڈران، خاص طور پر شاہد خاقان عباسی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ صرف -1 نہیں ہوگا، -آل ہوگا، یعنی صرف خان صاحب نہیں بلکہ پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈوبنے والی ہے۔ شاید یعنی بعض لوگ اس سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ کوئی اندر کی بات ہے جو وہ منظر عام پر لے آئے ہیں، کہ یہ کوئی شاید طے ہو گیا ہے کسی اسٹیج پر، کسی سطح پر، کہ اب پی ٹی آئی کو رخصت کرنا ہے۔ یعنی یہ بات الگ ہے کہ ہو سکتا ہے طے ہو گیا ہو سکتا ہے اس پر کام جاری ہو، جو یعنی سواست یا ناس ملک کا ہے، اس سے یہ توقع کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہم ان سے توقع کیے بیٹھے ہیں جنہوں نے ملکی آئین اور اپنے حلف سے غداری کرتے ہوئے یہ نسخہ کیمیا جو ہے یہ اس کو دریافت کیا ہے اور اس کو اس قوم پر آزما رہے ہیں، ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کسی قومی درد میں مبتلا تو اس لیے یہ کام کر رہے ہوں گے۔ آخر وہ کہتے ہیں نا کہ سیلف انٹرسٹ، یعنی جیسے بلی یا جو بھی جانور کی مثال دیتے ہیں کہ وہ بچوں کو نیچے دے لیتی ہے جب اس کے اپنے پاؤں جلتے ہیں، تو جو اہل سومنات ہیں، ظاہر ہے سومنات کی رونقیں بھی بہرحال جو پجاری ہیں ان کے حالات پر ہی مبنی ہوتی ہیں۔ اگر سارے پجاریوں کو مار دیا جائے یا کنگال کر دیا جائے تو سومنات کی جو رونقیں ہیں اس میں بھی یقیناً کچھ نہ کچھ گرہن لگ سکتا ہے۔ تو بس یہی پرابلم ہے ان کا، ورنہ
انہیں یقین کریں اس قوم سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ ڈوبتی ہے یا یہ تیرتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے پچھلے 70-72 سالوں سے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو بہرحال بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی سطح پر فیصلہ ہو گیا ہے اور یہ اندر کی بات خاقانہ بازی سے باہر لے آئے، حالانکہ کیونکہ وہ باہر لے آئے یہی بات کافی ہے کہ یہ اندر کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اندر کی باتیں اس طرح پریس کانفرنسز کر کے یعنی پری میچور انداز میں باہر نہیں لائی جاتی۔ تو انہوں نے اصل میں بات اس انداز میں کی ہے جس کا مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب یعنی بری کارکردگی اور نالائقی اور کرپشن اور یعنی بے حسی کہ کیونکہ شاہکار ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی قربانی دینے سے پی ٹی آئی کی حکومت بچ جائے گی، یا ان کو نکال دینے سے ان کے جو اسپانسرز ہیں، پیٹرنز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حالانکہ اس طرح حل نہیں ہوگا کہ جس نیج پر یہ لوگ جا رہے ہیں اور جو نالائقی کا اور ٹیسٹ وطن دشمنی کا اور معیشت کی بربادی کا جو انداز ہے ان کا، یہ اس طرح کا ہے کہ یہ صرف ایک بندے کو درمیان میں ہٹانے سے حل نہیں ہوگا، یہ پوری عمارت ہی گرانی ہوگی۔ یعنی وہ ان کی کارکردگی پر اصل میں سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ ہے ایسی کہ انہوں نے خود ہی سب نے ڈوبنا ہے، یعنی کشتی میں سے وزن اس کا ہلکا کر کے ایک بندہ اتار کے اس طرح کام نہیں چلے گا، پوری کشتی کو یہ خود ہی ڈبو دیں گے۔ ان کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کہیں کوئی ایسا ایکسپریسلی فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن ظاہر ہے ہم اپنی توقعات اور ظاہر حالات ایسے ہیں کہ اس سے یہ بات اخذ کوئی کر لے تو کوئی عجب نہیں ہے، کوئی یعنی اتنی غیر عاقلانہ بات نہیں ہے، لیکن اصل میں یہی ہے کہ منظر عام پر اس طرح اندر کی باتیں نہیں لائی جاتی، خاص طور پر اس سٹیج پر جس سٹیج پر اب حالات ہیں کہ ان اسنت اس قسم کی جو الٹیمیٹ اور حتمی بات ہے وہ پری میچور ہوگی۔ اس طرح مولانا فضل الرحمان نے بڑی اچھی بات کی کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ لوگ بڑا چوروں کا ذکر کرتے ہیں، اگر ان کی تلاش کرنی ہو تو کابینہ کا اجلاس موجود ہے، وہاں پہنچ جائیں، وہاں پر چور موجود ہوتے ہیں۔ تو خان صاحب وہاں سے تلاش شروع کر لیں، بلکہ بہتر ہے کہ بنی گالا سے شروع کر لیں اور شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور وہاں دیکھیں سب سے بڑا چور وہیں ہوتا ہے جو انہیں نظر آئے گا۔ تو بہرحال یہ پریس کانفرنس تھی اور اس میں یعنی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور رونا رویا کہ اس ملک کو معاشی طور پر برباد کر دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اعجاز چودھری صاحب، وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بھی رہے ہیں۔ اعجاز چودھری صاحب 2015 میں ریٹائرڈ ہوئے اور ان سے جب یہ پوچھا گیا پاناما کیس کے متعلق اور آئی ایس آئی یا اس طرح کی ایجنسیوں کی مداخلت کے متعلق، تو انہوں نے اسبات میں یعنی اس کا جواب دیا کہ یہ واقعتاً مداخلت کرتی ہیں فیصلوں میں اور ججوں کی تعیناتی میں، خاص طور پر وہ اپنے ہی واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب کہیں کوئی جج تعینات ہو رہے تھے، وہ پروسیس جاری تھا، تو انہیں فون کیا گیا، شاید وہ بطور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے یہ بات کر رہے تھے کہ جب وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، تو انہیں آئی ایس آئی کے سربراہ نے، اس وقت کے آئی ایس آئی کے سربراہ نے فون کیا کہ فلاں شخص کو جج لگا دیں۔ تو بقول ان کے انہوں نے کہا کہ فلاں میری سفارش ہے کہ ایک بندے کو لیفٹیننٹ جنرل بھرتی کر لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، تو انہوں نے کہا پھر یہ بھی ناممکن ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ بات تو وہ صحیح ہے کہ واقعتاً ججوں کی تعیناتی ہوتی ہے، یہ اوور نائٹ ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک کہیں نسیم حسن شاہ یا کھوسا یا ثاقب نثار نظر آ جاتے ہیں۔ اس علق کے لوگوں کی پرورش کی جاتی ہے اور انڈکٹ کروایا جاتا ہے، پہلے ان کو گروم کیا جاتا ہے اس کام کے لیے تاکہ کہیں وقت پر دھوکہ نہ دے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ریئر کیسز میں انہیں دھوکہ ہوتا ہے، ورنہ ان کی مرضی کے ہی مطالبات اور فیصلے آتے ہیں۔ دھوکہ بعض کا ایسے ہوتا ہے جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، لیکن ایسا کم ہوتا ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو ان کے پاس اس کا علاج ہے، جیسے انہوں نے شوکت عزیز صدیقی کا کیا یا اب قاضی فائز عیسیٰ کا کر رہے ہیں۔ تو اس والے سے وہ بات تو صحیح کر رہے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو پھر صحیح کرتے ہیں، پھر تو کئی اور ایسے ثاقب نثار یا نسیم حسن شاہ بھی ہوتے ہیں جو بعض اوقات چھوٹی موٹی بات کہیں سجے کھبے سچی بھی کر جاتے ہیں، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ اب پچھتا کیا ہوتا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ جسٹس وقار سیٹھ کی طرح یا قاضی فائز عیسیٰ کی طرح جب انہیں فون کیا گیا تو اس پر کنٹیمپٹ لگا لیتے ہیں جی. کنٹیمپٹ چھوٹے موٹے لوگوں پر تو لگتی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جو عدل پورے کا بازو مروڑتے ہیں ان کا تذکرہ تک نہیں ہوتا. کنٹیمپٹ تو دور کی بات ہے. بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاناما کیس جو ہے اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے. پوری جورسپروڈنس دنیا کی کسی کو بھی دیکھ لیں, ایسا کوئی فیصلہ اس انداز کا نہیں ہے جس انداز میں یہ کیا گیا. اور وہ خاص طور پر جاوید ہاشمی کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے تو بہت پہلے یہ بات منکشف کر دی کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور ججوں کے ذریعے نواز شریف کو ہٹایا جائے گا. اس وقت نصیر الملک مینگل تھے چیف جسٹس, بقول ان کے وہ اچھے آدمی تھے ہوں گے جی. تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا یا ججوں نے تعجب کیا کہ یہ ہاشمی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں تعجب کا اظہار کیا, کیا وہ خلا میں رہتے تھے. جو بات ہاشمی صاحب کو پتہ تھی وہ یقیناً ججوں کو بھی پتہ تھی, اس لیے حیران نہیں, پتہ نہیں ایکٹنگ تھی یا کیا تھی. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ پھر مینگل صاحب چلے گئے اور اس کے بعد یہ واردات کی گئی. کھوسا صاحب, ثاقب نثار ظاہر ہے اس وقت چیف جسٹس, اور کھوسا صاحب اور باقی جو 4 ججز تھے, تو 5 ججوں نے اس مرغی کو حلال کیا, ذبح کیا. اور وہ جس کنٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے کہ انہی ملک کو فتح کرنے والے فاتحین کے اشارے پر یہ بات کی گئی. اور یہ جو آج خاقان عباسی صاحب فرینڈز آف خان کہہ رہے ہیں, حقیقت میں انہیں یہی کہنا چاہیے کہ فرینڈز آف آل سومناتھ یا سومناتھ کے پجاری, یا سادہ لفظوں میں اگر زیادہ گمانا نہ ہو تو یہ فرینڈز آف ISI کہیں, فرینڈز آف باجوہ کہیں, یا فرینڈز آف فیاض حمید اور پاشا کہیں, یا یہ جو اب بٹ مین ہے سعودیہ کا محمد بن سلمان کا, راحیل شریف, ان کے چلے چانٹے کہیں. تو بہرحال یہ بقول ان کے اب جانے والے ہیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو, کیونکہ اس ملک کا سواست اناز کرنے میں ان لوگوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور میں حیران ان کے ہاضمے پر ہوتا ہوں. یہ تو ہیں ہی, یعنی کسی کام کے نہیں ہے. گویا وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا, یہ عجیب بات ہے. وہاں پر ایک چوہے کا ذکر ہے, یہاں کئی چوہے نکلے ہوئے ہیں, کئی درجن بلکہ سینکڑوں چوہے برآمد کیے ہیں باجوہ صاحب کی محنت نے, اور اس سے پہلے راحیل شریف اور ساتھ فیاض حمید اور پاشا کی محنت نے. تو اللہ کرے کہ ان چوہوں سے نجات ملے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اپنا جلے نہ مارو, جلے دی ماؤ نہ مارو. نجات اس ملک کو باجووں سے, یہ اس ٹائپ کے جو باجوے ہیں, فیض حمیدوں سے, پاشاؤں سے, ہاں جی, منشا پاشا کی بات نہیں کر رہا, ایک اور پاشا کی بات کر رہا, راحیل شریف سے. اس طرح کے لوگوں سے نجات اس ملک کو ملنی چاہیے. اور سیکنڈ ٹیئر پر کھوساؤں سے جی, اور ثاقب نثاروں سے اس ملک کی جان چھوٹے گی تو یہ ملک ترقی کرے گا. عجیب بات یہ ہے کہ اتنا تباہی ہو گئی معاشی طور پر, فارن پالیسی پر, دفاعی پالیسی پر, سیاسی یعنی نظم و ضبط اور سیاسی رکھ رکھاؤ پر, وزاداری پر, پاکستان کے پولیٹیکل اور سماجی کلچر پر ایسے گھاؤ لگائے گئے. اس کے باوجود وہ شخص جو 5.8% پر ترقی کرتے ہوئے ملک میں موجود اس وقت وین کرتا تھا, اسے درد ہوتا تھا دل سے, پسلی سے ہوتے ہوئے جگر تک جاتا تھا. اب -0.4 پر ترقی کر رہا ہے, یا اب کیا کہیں, کر رہا ہے یا پیچھے جا رہا ہے. تو عجیب بات ہے کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے اور انہیں کوئی درد نہیں ہوتا. شاید ہائی پوٹینسی گولی کا اثر ہوگا جی, یا خان صاحب کی وہ دوائی جو ہے اس کا اثر ہوگا. تو جب معاشیات والوں کو اس وقت خبر ہو گئی کہ ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں, اب پتہ نہیں وہ کہاں ہوتے ہیں جی. لیکن ان کے سینوں پر دیکھیں تو لگتا یہی ہے کہ شاید اتنی فتوحات چنگیز خان نے یا سکندر اعظم نے نہیں کی ہوں گی جتنی ان صاحب نے کی ہیں. ظاہر ہے 22 کروڑ لوگوں کا ملک فتح کیا ہے, اور یقین کریں سکندر اعظم نے اتنے عوام کو فتح نہیں کیا, تب آبادی بڑی تھوڑی تھی. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں. اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور لائک کریں. ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.